اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ کو کہنے کی اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کا تھوڑا مختصر سا تعارف کرائیں گے، اور میرے زیر مطالعہ جو کتاب ہے وہ ضیاء القرآن ہے، جو کہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن ہے۔ تو میں ان کے لکھے ہوئے تعارف کو اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی ابتدائی زندگی وہاں گزاری۔ 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو، یعنی پہلی وحی اس وقت نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو دین کی، اس نئے دین کی دعوت دیں۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت مکہ کے جو لوگ تھے، یہاں تک کہ قبیلہ قریش کے جو حضور کا اپنا قبیلہ تھا، اس کے لوگ بھی جو ہیں وہ بت پرستی کے اندر بری طرح سے، ایسے کہ ان کا یہ کئی نسلوں سے مذہب چلتا آ رہا تھا، مشرکین تھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ وہاں موجود تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا۔ تو ابتدا میں جو حضور کی آڈینس تھی، جس کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی تھی، وہ یہ مشرکین تھے۔ اور دیگر عرب قبائل جو سالانہ حج کرنے کے لیے مکہ میں آتے تھے، وہ بھی مشرکین ہی تھے، وہ بھی وہاں پہ آ کے انہی بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور انہوں نے بھی دین ابراہیمی کے اندر، ظاہر ہے جب آپ کا سینٹر خراب ہو چکا ہوا ہے تو وہاں پر جو سال بعد لوگ آئیں گے وہ تو انہی کو فالو کرتے ہوں گے، تو وہ بھی مشرکین ہی تھے۔ تو ایک تو یہ حضور کی آڈینس انیشیل یہ تھی جو مکہ میں تھی، اور اس کے علاوہ وہاں مسلمانوں کے حالات بھی تھوڑے مختلف تھے، اس پہ بھی ابھی گفتگو کریں گے۔ تو جو آیہ کریمہ قرآن پاک کی جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، وہ ظاہر ہے اس آڈینس کے حساب سے وہ نزول تھا، اس طرح کے احکامات تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ کا جو حالات تھے اور اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی، وہ کافی ڈیفرنٹ ثابت ہوئی۔ نمبر 1 کہ مدینہ میں جو وہاں کے اصل باشندے تھے انصار، وہ مسلمان ہو گئے اور کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے۔ تو ایک تو مسلمانوں کی جمعیت جو ہے وہ ایک بن گئی، ایک طرح سے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، ایک جگہ مل گئی۔ لیکن وہاں پہ صرف انصار ہی آباد نہیں تھے، وہاں پہ یہودی آباد تھے، اور یہودی جو ہیں یہ مشرک نہیں تھے، یہ اہل کتاب تھے، اور اس چیز پر ان کو بڑا ناز تھا۔ یہ بنی اسرائیل سے تھے، تو انہیں اس چیز پر بڑا ناز تھا کہ نبوت ان کے گھر کے اندر، یعنی نسل در نسل رہی سیدنا اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد میں۔ تو یہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بہتر سمجھتے تھے۔ اگرچہ یہ تعداد میں تھوڑے کم تھے انصار کی نسبت مدینہ میں، لیکن انفلوئنس پولیٹیکل ہو یا اکنامک ہو، اس میں یہ کافی اسٹرانگ تھے۔ اور پھر علمی اعتبار سے بھی ظاہر ہے یہ آسمانی کتب کے ماننے والے تھے، تو ان کو ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اب یہ جو انصار یہودی تھے، اب ایک نیا ٹارگٹ جو ہے حضور کا یہ ہوئے، یعنی ٹارگٹ تو نہیں کہہ سکتے، ٹارگیٹڈ آڈینس یہ ہوئی۔ تو اس حساب سے پھر جو قرآن پاک نے نازل ہونا ہے اس کے اندر ان کے بارے میں بھی ذکر ہوگا، یا ان کے سوالات کا اور ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب ہوگا۔ دوسرا اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب حضور مدینہ میں تشریف لے آئے تو وہاں جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بھی ہے، اس طرح سے کہ اس کے تقریباً 286 آیات ہیں، اس کے اندر 40 رکوع ہیں، یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی۔ تو اس کے اندر پھر یہودیوں کا ہمیں اور بنی اسرائیل کا کافی ذکر ملے گا۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کے اپنے حالات بھی بدل گئے۔ پہلے مکہ میں تعداد میں بھی کم تھے، طاقتور بھی نہیں تھے، اور کوئی ایک منظم حیثیت نہیں تھی۔ یہاں پہ
ایک منظم حیثیت بننی شروع ہوئی، ایک ریاست کا یا ایک بڑے گروہ کی فارم میں یہ بن گئے، تو پھر اس طرح کے احکامات بھی آنے شروع ہوئے جو کہ سزا و جزا کا سسٹم، یعنی جسٹس سسٹم جو لوکل آپ اپنی ایک مملکت میں یا ریاست میں نافذ کرتے ہیں، اس طرح لین دین کے معاملات، اور پھر آپ کے ہی شہر میں اگر اور لوگ رہتے ہیں جن کا نظام زندگی مختلف ہے تو ان کے ساتھ کس طرح سے معاہدے کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جس ذکر بھی سورہ بقرہ میں اس طرح کی چیزوں کا، اس طرح کی آیات ہیں. پھر یہ بھی کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان ایک طرح سے پسماندگی کی زندگی گزار رہے تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، تو یہ ایک منظم قوت کے طور پر اس کو جواب نہیں دے سکتے تھے. ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. اب مدینہ میں رہ کر جب ان کی ایک تنظیم بننی شروع ہوئی تو مکہ کے جو لوگ تھے ان کو بھی یہ بڑا ناگوار گزرا، تو انہوں نے بھی سازشیں پھر ظلم کرنے کی بجائے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی سازشیں شروع کر دیں. تو جب آپ کا دشمن اس نہج پہ آ جائے اور آپ کو اس کا علم بھی ہو جائے تو پھر آپ اس کے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ اپنے سیلف ڈیفنس میں ظاہر ہے آپ بھی تدابیر کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ اگرچہ آپ کی تعداد اور مالی اعتبار سے اور دیگر جنگی اعتبار سے آپ کم ہوں گے، لیکن مکہ کے کفار اور ان کے جو الائز ہیں ان کی نسبت، لیکن جنگیں جو ہیں اگر آپ کو لڑنی پڑیں تو وہ خالی اسباب کے اوپر نہیں لڑی جاتی. جنگ میں فتح اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا. تو اس اعتبار سے بھی یہ صورت جو ہے وہ پہلے آنے والے احکامات جو تھے اسلام کے مکہ معظمہ میں یا مکی جو صورتیں ان سے تھوڑی سی یہ مختلف ہوگی. تو ان چیزوں کو جب ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو اس کو جب سورہ بقرہ کی تفسیر کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہتر سمجھ آئے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنے عزیز و اکرام اہل خانہ کا دعا کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.